وزیر اعظم ڈیوس میں موجود ہیں، سائیڈ لائنز پر بات چیت کر رہے ہیں IMF کے نمائندگان سے، اور جو خبریں ہم سن رہے ہیں وہ یہ کہ اب حکومت کا خیال ہے کہ ان کو معیشت کو گرو کروانا ہے۔ جو بیان چھپے ہیں وزیر اعظم کے، ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نے گرو کرنا ہے تو ایکسپورٹس کے ذریعے ہی گرو کریں گے۔ ایکسپورٹس کے معاملے کے اوپر پچھلے 2 دنوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے وہ ایپٹما کے نمائندگان ہوں، لاہور چیمبر کے نمائندگان ہوں، کراچی چیمبر کے نمائندگان ہوں، ان کے بڑے گہرے تحفظات ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ایکسپورٹس دسمبر سے لے کے اب تک ڈکلائننگ ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ ٹرینڈ جاری رہا تو وہ تمام خواب جو ہم بن رہے ہیں اور آنکھوں میں سجا رہے ہیں کہ ہم معاشی طور پر آگے جائیں گے ایکسپورٹس کے ذریعے، وہ چور چور ہو سکتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں تو ڈاکٹر، لیکن ڈاکٹر اپنے نام کے ساتھ لکھتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر فائنانس منسٹر۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ ویسے آپ ڈاکٹر کیوں نہیں لکھتے اپنے نام کے ساتھ؟ سر وہ میڈیکل ڈاکٹرز ہیں نا، ان کو ڈاکٹر لکھنا چاہیے، کیونکہ لوگ ان سے کچھ دوائی شوائی نہیں، وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جس طرح وہ جو ہے ایکیڈیمکس سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے یہاں پہ کچھ 3-4 اینکر بھی ایسے ہیں وہ ڈاکٹر لکھتے ہیں۔ میرے خیال سے PhD ڈاکٹرز کو شاید لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جس نے PhD کر لی ہوتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ کتنا کم ان کو پتا ہے، اگر جن کو سپوزلی سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ ذرا اس کے اوپر آئیے گا۔ سب کچھ سر کسی کو نہیں سپوزٹلی دیٹس ہاؤ یو گیٹ یور PhD ڈن۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹس کے ذریعے اکانومی کو گرو کروانا ہے، میں آپ کا ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے کہا کہ گروتھ کے ذریعے، تو آپ کیا ایک ہی بات کر رہے ہیں یا مختلف زاویوں سے اکانومی کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ آبجیکٹو تو دونوں کا یہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب بھی چاہتے ہیں کہ گروتھ ہو جائے اور ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ گروتھ ہو جائے، اس میں تو خیر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب اس کا کیا احسن طریقہ ہے؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں 1500 ارب روپے کے ٹیکس بریکس دینا چاہتا ہوں اور بجلی سستی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس پہ بھی میرے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں IMF سے جا کے اجازت لوں گا کہ مجھے 1500 ارب روپے کا مزید قرض لینے دو، مزید اس سال کا خسارہ بڑھانے دو یا اگلے سال کا خسارہ بڑھانے دو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ کریں اور 1500 ارب روپے کے اخراجات کم کر دیں۔ اور میں نے جو آرٹیکل بھی لکھا تھا اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ 4000 ارب روپیہ پچھلے سال آپ نے بجٹ کیا، 3500-3800 ارب روپے آپ نے PSDP اور ADB میں خرچ کیا۔ تو ان 3500-3800 ارب روپے میں سے اگر ہم 1500 ارب روپے کم کر دیں تو IMF آپ کی بات بھی مان جائے گا، ورنہ یہ آپ کچھ نہیں، میں آپ کو سچ بتاؤں، وزیر اعظم صاحب کو بھی پتا ہے اور مجھ کو بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ IMF نہیں مانے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب یہ کہیں گے کہ دیکھو میں نے تو کوشش کی تھی، IMF نہیں مانا، وہی بار بار ہر چیز IMF پہ ڈال دینی۔ لیکن آپ کا خیال ہے کہ IMF نہیں مانے گا؟ ہمیں تو یہاں سے بتایا جا رہا ہے اندر خانے کہ جی وزیر اعظم صاحب جس طرح نیگوشیٹ کرتے ہیں ویسے کوئی اور نیگوشیٹ نہیں کرتا، تو وزیر اعظم کی کریڈیبلٹی از آلسو آن لائن۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتہ انہوں نے کریڈٹ لیا تھا کہ جب میں نے انٹروین کیا تو پھر معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اور بالکل بات درست تھی کہ انہوں نے جب انٹروین کیا جون میں، جب سر سے پانی گزر گیا تھا تو انہوں نے کیا اور IMF مان گیا بات، ٹھیک ہے، اور وہ کرنا پڑا تھا۔ اس سے پہلے ہم 270-280 روپے کا ڈالر کر چکے تھے، اس سے پہلے ہم نے بہت ساری اور انٹرسٹ بڑھائے، جو کچھ بھی انٹرسٹ ریٹس بڑھائے۔ اب آپ کا ایک پروگرام چل رہا ہے، اس پروگرام میں آپ کیوں بار بار IMF کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈالر ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس قرض کوئی نہیں دے رہا ہوتا آپ کو، لیکن آپ وہی IMF سے اجازت مانگنے جا رہے ہیں کہ مجھے آپ کے پروگرام پہ رہ کے اور اجازت چاہیے۔ اگر IMF اجازت دے دیتا ہے آپ کو تو اس کا مطلب ہے آپ کا خسارہ بڑھ جائے گا۔ اگر خسارہ بڑھ جائے گا تو آپ کی اور پوزیشن ایسی ہو جائے گی کہ آپ کو اگلا پروگرام تو IMF سے لینا ہی پڑے گا۔ تو کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ یہ اخراجات کم کر دیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ خسارہ بڑھا کے، بعض اوقات خسارہ بڑھانا ضروری ہوتا ہے، وہ جو ہمیں تھیریاں بتاتے ہیں، اس وجہ سے میں نے آپ کی PhD کا ذکر کیا، تھیریاں بتاتے ہیں خسارہ بڑھا کے بھی گرو کیا جا سکتا ہے۔ اگر خسارہ بڑھا کے آپ ایکسپورٹس کو گرو کر سکتے ہیں تو خسارے کو آپ نیوٹرلائز کر سکتے ہیں، میں یہ بتاتے ہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر آپ خسارہ بڑھاتے ہیں اور ان پروڈکٹیو کاموں کے اندر وہ پیسے لگاتے ہیں تو شاید فائدہ ہو جاتا ہے۔ میں تو آپ سے یہ بات بھی نہیں کر رہا کہ آپ بس خدا نخواستہ روکیں یا دیگر چیزیں روکیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 4000 ارب روپے کا بجٹ رکھا تھا پچھلے سال، اس سال اس سے زیادہ ہوگا، اور آپ اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ پنجاب کے اندر گورنمنٹ کے ADB، سندھ کی گورنمنٹ کی سارے پروڈکٹ چلتے ہیں، ساری تصویریں اس سے چھپتی ہیں، پروڈکٹ اس سے آتے ہیں اور ہمیں ایڈ بھی ویسے اسی سے آتے ہیں۔ وہ ADB سے آپ کو ایڈز نہیں آتے، لیکن مطلب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے مزید خسارہ بڑھا رہے ہیں تو پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم کبھی IMF سے نکلیں گے یا اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے، تو یہ تو بات ختم ہو گئی۔
ٹھیک ہے, یہ بڑی معیوب بات نہیں ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں ٹیکس بریک دینا چاہتا ہوں لیکن ایک ایسٹرن یورپین خاتون سے مجھے اجازت لینی پڑے گی. تو آپ اگر اسی طرح 18-78 سال چلتے ہیں تو بسم اللہ کریں, پھر یہ کر لیں, اور ادھر بھی آپ کو اجازت نہیں ملے گی, پھر آپ کو بات ہوگی کہ اچھا یار 300 ارب روپے کی تو اجازت دے دو. تو آپ کی کتاب میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم خسارہ بڑھا کے IMF اگر ہمیں بفرض محال اجازت دے بھی دیتا ہے, ہم اس کے ذریعے معیشت کو اتنا بڑھائیں کہ ہمارے پاس ڈالر آنے شروع ہو جائیں, ایکسپورٹس بڑھنی شروع, یو تھنک یہ ہوگا نہیں, کبھی بھی نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارا کرائسس کیوں آتا ہے کہ ہم کو لوگ ڈالر ادھار نہیں دیتے. اب ایک بات یہ نوٹ کریں کہ جب لوکل خسارہ بڑھتا ہے نا تو ہم کو قرض سے لینا پڑتا ہے حکومت کو. حکومت جب قرض لیتی, اسٹیٹ بینک نوٹیں چھاپتی ہے جو IMF نے اب منع کیا ہے, لیکن وہ ایک انڈائریکٹ طریقے سے چھاپتی ہے, وہ بینکوں کو دیتی ہے اور بینک پھر ہم کو دیتے ہیں. اچھا, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تو ہم کو فورنر سے ادھار لینا پڑتا ہے. جیسے ہم کوئی ایکسپورٹ سے کمائیں گے نا, آپ کیا بات کریں, ایکسپورٹ سے کمائیں گے نا, ایکسپورٹ بھیجیں گے, ڈالر آئیں گے. سر دیکھیں ٹھیک ہے, آپ مطلب نہیں, میں ویسے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں احمد شاہ بخاری پطرس بھی بہت بڑے طرز نکالتے ہیں, آپ نے ان کی یاد دلا دی. نہیں مجھے بتائیں, نہیں اس میں تھیری میں کوئی خرابی ہے؟ بالکل سر, تھیری ٹھیک نہیں ہے نا, آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر کیوں ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکتے کیا؟ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے آپ ٹیکس کم کر دیں, بجلی اور گیس سستی کر دیں, یہ بالکل اس میں کوئی ٹھیک ہے. اس سے وہ ڈیمانڈ بھی ہے, میں چیمبر والوں سے بات کروں, وہ ڈیمانڈ بھی یہی کر, اس سے کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی, کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی, 100% نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. اب آپ اگر اس کو آپ اخراجات اپنے اور قرض بڑھائیں گے تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ پیسے آپ بینکوں سے ادھار لیں گے تو پھر آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا, یا اگر انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھاتے تو پھر بہت زیادہ انفلیشن بڑھ جائے گا. تو ابھی پچھلے سال جب آپ نے انفلیشن کیا تھا 24% اور 36% تو آپ نے غریب کو آلریڈی پچھلے 6 سالوں میں غریب جو ہے وہ 12% اور غریب ہو چکا ہے. پاکستانی اوسطاً غریب تو 18% اور غریب ہو چکا ہے. آپ ان کو مزید غریب کرنا چاہتے ہیں تو بورو کر لیجئے. آپ نے تو دیکھیں نا, ڈالر کمانے کے لیے ایکسپورٹ بھی چینی کی دی تھی. مطلب یہ دیکھیں آپ طلعت بھائی, آپ کے بھی بال کچھ سفید ہیں, میرے بھی کچھ سفید ہیں, یہ کافی عرصے ہم سن چکے ہیں. لیکن مجھے سوال بہرحال بنانا ہے کیونکہ ہمیں یہی سنایا جا رہا ہے, ظاہر ہے اس کے اوپر میں اپنا تجزیہ دے سکتا ہوں, بٹ یو آر دی ایکسپرٹ. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ قرضے مزید اس کے لیے اسپیس کلیم کریں, اپنے خرچے ختم کریں, اور آپ بارہا وہ ان ایریاز کی طرف اشارہ بھی کر چکے یہاں سے آپ کاٹ سکتے ہیں. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ آپ سسٹم کو اندر سے بھی جانتے ہیں نا, یہ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں آپ مثال کے طور پر آپ پہلی جو چیز کٹنی چاہیے یار, MNA MPS کو جو پیسے دیتے ہیں وہ تو کاٹ دو. ٹھیک ہے, مکمل طور پہ ختم کر دیں. 1-2 سال دیکھیں میری بات سنیں, 2 سال کم کرنے میں کیا, الیکشن والے سال میں کر لینا, ٹھیک ہے, لیکن اب 2 سال تو کاٹ لو. ٹھیک ہے, ایک تو یہ مطلب اب یہ ہو سکتا ہے, ایک کٹوتی یہ ہو گئی. اس کے بعد اب مثال کے طور پر اب ان پرنسپل کہتے ہیں کہ ہم نے اپروول دی ہے لاہور سے بھاول نگر موٹر وے بنانے کا. میرے خیال سے اگر کچھ اور لاہور سے رائے ون بن گیا, ٹھیک ہے, کسی کا فائدہ بھی ہوتا ہوگا. میسو سپینڈنگ والے 485 ارب روپے میرے خیال سے روک سکتے ہیں. پہلے بھی لوگ سفر کرتے رہے. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہتے ہیں جو کہ وفاق کا کام نہیں ہے, صوبوں کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو آپ وہ کام روک دیجئے, آپ اپنے وہ کام کریں. دیکھیں میں ڈیم بنانے کا, ریزروائر بنانے کا منع نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد سکھر کا موٹر وے نہیں ہے, وہ بننا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن آپ باقی چیزیں تو تھوڑی سی سلو کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ آئیے صوبوں کے اندر. بلوچستان میں مجھے پیریڈ یاد نہیں ہے, 3000 اسکولیں بنی تھیں, اس میں سے 2700 اسکولیں خالی پڑی ہوئی تھیں, گوشت تھیں. اگر آپ نے مزید گوشت اگر اچھا, کیا میرا اور آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ یار پہلے ان 2700 اسکولوں کو آباد کرو اس سے پہلے کہ مزید اسکولیں ترمیم کیا اس نظام کے اندر, مجھے پتا ہے اس کے اوپر بھی ہم مزید بات کریں گے, کیا اس نظام کے اندر لسٹ موجود ہے قومی اور صوبائی پروجیکٹس کی جن کو آپ ڈسپلے کر کے کہہ سکتے ہیں ناک آؤٹ ناک آؤٹ ناک آؤٹ ریٹین, ناک آؤٹ ریٹین, ناک آؤٹ ریٹین؟ کیا یہ ایکسرسائز ممکن ہے؟ آپ کے پاس تو سارا انسائیڈ انفارمیشن ہے. آئی تھنک کر سکتے ہیں, اس میں کیا بڑی بات ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, ایک تو یہ کہ یار آپ نے کہا اسکول بنانی ہے, آپ بولیں بھائی 2700 اسکول پہلے بنی تھی ان کا حساب دے دو. بالکل ٹھیک ہے, ایک تو یہ حساب دے دیں. اچھا اس کے بعد سر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے بھی ریٹس ہوتے ہیں کانٹریکٹرز اور MNAs کے بھی, 20% کسی صوبے میں 30%, 40%, 80% تک پہنچتے ہیں. ہم اگر یہی پیسے اپنے لوگوں پہ لگا لیں, اگر تعلیم پہ آپ کو خرچ کرنا ہے نا تو سافٹ سکلز بڑھائیں, ٹیچر ٹریننگ کروائیں. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں اب جو صوبوں کو آپ پیسے دیتے ہیں NFC ایوارڈ کا, میں 2016 سے یہ بات کر رہا ہوں کہ NFC ایوارڈ کم کرو, NFC ایوارڈ کم کرو. اب تو میرے خیال سے یہ کافی بات ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کے ساتھ جوڑ دیا نا اس کو. 18ویں ترمیم سے تو انہوں نے جوڑا ہوا تھا, 18ویں ترمیم پہ انہوں نے ایک اور سٹاپ لگایا تھا, لیکن دیکھیں اب ترمیم کرنا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے نا, ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے,
تو مطلب اب ہم نے یہ اگر ہم لیکن جتنی بھی ترامیم ہوتی ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی, آج ہم نے یہ بس دیکھا ہے کہ الیکشنز کے سارے جو پٹیشنز ہوں گی وہ بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائیں گی ماشاءاللہ سے, کیونکہ وہ ایم این ایس گھبرا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے اوپر ان کو ڈر لگ گیا ہے. یہ اثاثوں کی میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ یہ تو وہ اس لیے تو یہ فہرستہ بنا کے آپ مارک کر سکتے ہیں, یعنی آپ کو دانش میری بات سنیں, یہ بہت سارے لوگ مارک کر سکتے ہیں. آپ فہرست لے کے آئے اور آپ بیٹھیں, جب آپ کے پاس پیسے کی کمی ہو, اگر آپ کے پاس ایک فیکٹری نہیں چل رہی ہو تو اس وقت دوسری فیکٹری بنانی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں یہ سارے انویسٹمنٹ اچھے ہیں سمجھ لیجئے. پھر بھی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کچھ عرصے تک رک نہیں جانا چاہیے. 2 سال کے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹیکس بریکس دے دیں. 38.15% آپ نوکری پیشہ لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں اور پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے, یار ایویژن کیوں ہو رہا ہے. کوئی شرم ہوتی ہے یار, مطلب سیریسلی, مطلب what are you doing? What is the other side of this social contract? میں آپ کو بالکل نہیں یہاں پہ روکنا چاہتا کیونکہ آپ میرے دل کی بات کر رہے ہیں. ٹیکس دے دے کے ہم فارغ ہو گئے, ہمیں اور وہ چند لوگ ہی ہیں نا, ہم دکانداروں سے تو ابھی تک ٹیکس نہیں لے سکے. 1000 ایکڑ کی آپ کی زرعی اراضی ہو, آپ ٹیکس نہیں دیں گے, لیکن یہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے اس کی نوکری کی تنخواہ کے اوپر ٹیکس ہے. یہ کوئی مطلب, اور اس کے بعد آپ بول رہے ہیں کہ اچھا ہم ٹیکس کا جا کے کم کریں گے تو اخراجات کم نہیں کریں گے, ٹیکس کو وائڈ سپریڈ نہیں کریں گے. اور کیوں نہیں ہوتا؟ میرا سوال آپ سے یہ تھا, نظام کیا مکمل طور پر آپ سمجھیں بابلا ہو گیا ہے, ڈیف اینڈ ڈم ہو گیا, کیا ہو گیا ہے؟ سر 2 مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ سوچ کا فقدان ہے, ٹھیک ہے, نئے بلڈ کا فقدان ہے. ہماری سیاست کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ 2 ہی خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اوپر آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب اتنے بڑے نام تھا کرکٹ کے اندر دنیا میں, 92 کے اندر 97 سے پولیٹیکل پارٹی پہنچی تھی. 2008 میں وہ 1 سیٹ نہیں جیت سکتے تھے جب انہوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا الیکشن کا, ٹھیک ہے. 2010 تک کچھ بھی کہیں نہیں پہنچے تھے, جبکہ بعد میں جب مدد شروع کی گئی تو ان کو بھی 10 سال لگے, 8 سال لگے ان کو لانے میں. یہ سیاسی اسٹرکچر ایسا ہے. صوبوں کے اندر ہم نے اجارہ داریاں قائم کر دی ہیں, وہاں پہ خرچہ جو ہے وہ, جیسے کہ پنجاب کے اندر آپ جا کے دیکھ لیجئے, بھکر میں جا کے میاں والی میں دیکھ لیجئے, راجن پور میں دیکھ لیجئے, وہ ترقی نظر نہیں آتی ہے. پنجاب میں آج بھی 1 کروڑ بچہ اسکول کے باہر ہے. تو اگر آپ نے اخراجات بھی کرنے تو بچوں کو اسکول میں ڈالو نا یار. مطلب آپ لے کر آ گئے وہ 25 ٹرکیں جس سے پانی مارتے ہیں آپ, اور اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوا. مطلب یہ کہ مطلب کیا بولے آدمی, ٹھیک ہے. صرف میں نہیں پڑھتا فیصلس بخاری کو, باقی لوگ بھی پڑھتے ہیں, لیکن وہ پالیسی بناتے ہیں, میں تجزیہ کرتا ہوں. اچھا اب واپس آئے تو آپ کے خیال میں اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں. کم ٹو ایکسپورٹس نا, اس کے علاوہ ایکسپورٹس کو کس طرح ہم پش کریں, ذرا بتائیں نا, ایکسپورٹس کی طرف آئیں. دیکھیے ایک جو آسان طریقہ ہوتا ہے نا وہ ڈی ویلیو کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا نقصان بھی کیا ہوتا ہے میں بتاؤں. ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ لنکڈ ہوتی ہیں انٹرنیشنل ڈالر پرائس سے. اینی وے بجلی اس سے مہنگی ہو جائے گی, گیس اس سے مہنگی ہو جائے گی, تو آپ کو 2 لوگوں کو پھر نقصان ہوتا ہے جب آپ ڈی ویلیو کرتے ہیں. ایک تو جو آپ کے لو پیئنگ جو سٹاف ہوتا ہے, جو ورکرز ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں نہیں بڑھتی, اس کو اکانومسٹ کہتے ہیں اسٹکی ویجز. ان کی تنخواہیں نہیں بڑھتی تو جو مل مالک کو فائدہ ہو رہا ہے کہ اگر پہلے ایک گارمنٹ پہ وہ $1 دے رہا تھا تو اب وہ 80 سینٹس دے رہا ہے اس ورکر کو سینے کا. تو ہم اگر ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں تو اس کی کمر توڑ کے بڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو ان کے لونز ہوتے ہیں تو پہلے اگر 10 سینٹ پر لگ رہا تھا, اس کو 10 سینٹ لگ رہا تھا ایک گارمنٹ کے اوپر, تو اب اس کو 8 سینٹ لگ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریجن میں جس قسم کے ریٹس ہیں اس کے مطابق کریں, کمپیٹیٹو کر دیں ہمیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ڈیویلیویشن از اے حل, لیکن میں آپ کو بتاؤں بجلی کو اور گیس کو سستی کر دیں, دیٹس اٹ. اس کے بعد جو ہے نا حکومت کیسے سستی کرے, آپ کو کیا کریں. لیکن میں بجلی جس طریقے سے ہم بیچ رہے ہیں وہ طریقہ ہی غلط ہے. ہم بجلی اسی اسٹرکچر پہ بیچ رہے ہیں جو ہم 2012-2014 میں بیچتے تھے, خاص طور پہ 2013 کے بعد جو چیز آیا تھا کہ آپ اگر 100 یونٹ سے 100 یونٹ لے لیں تو ہم آپ کی بجلی کا ریٹ نہ صرف 101 یونٹ پہ چینج کریں گے بلکہ پورے 100 یونٹ پہ لیں. تو ہم نے مارجنل کاسٹ کر دی اس کی 300-400 روپے پر یونٹ کی. تو وہ بجلی کا یونٹ 100 لیتا ہے یا 200 لیتا ہے. اب 78 یا 75% بجلی ہم ان لوگوں کو بیچتے ہیں جن کی 200 یونٹ سے کم ہے, جس کے اوپر آپ سبسڈی بھی دے رہے ہیں. اچھا جو آپ کے پاس مڈل کلاس یا تھوڑے سے بہتر مڈل کلاس سے لوگ تھے وہ سب سولر پہ چلے گئے اور وہ انہوں نے اپنی بجلی 200 سے کم کر لی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ دیکھو تم سولر 18 روپے کی بنا سکتے ہو لیکن میں تم کو 45 کی دوں گا, کیونکہ میں نے مہنگے پلانٹ لگا لیے ہیں اس لیے میں تم کو 45 کی دوں گا, اور اگر یہ نہیں لوگے تو یہ بڑی زیادتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ سارا جو ہے جو ریٹ بڑھتا ہے تو اویس لغاری صاحب جو ہیں بھائی ہمارے, وہ سولر کے کنزیومر کو بلیم کر دیتے ہیں. یار پوری دنیا میں سولر لگ رہا ہے, ویتنام میں سولر لگ رہا ہے, اگر آپ کا انڈسٹریلسٹ یہاں پہ سولر نہیں لگائے گا اور 45 روپے کی بجلی لے گا, اور وہ میرا رشتہ جو ہے خداوند تعالیٰ کی صورت کے ساتھ ہے, آپ کا لینا دینا اس میں ہونا نہیں چاہیے فرینکلی. وہ چلے آپ کی گریڈ میں استعمال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی جو بات سنیں, اس ملک میں ابھی صرف سانس لینے پہ ٹیکس نہیں ہے,
اب آپ نے اشارہ کر دیا اشارہ کر دیا ہے، آپ نے اشارہ کر دیا نا، تو انہوں نے ٹیکس لگا دینا اس کے اوپر. لیکن کلین ایئر بھی تو نہیں پرووائڈ کرتی نا حکومت. دیٹ از آلسو انڈیکس جو ہے اس کو دیکھیں. سو اسٹرکچر چینج کرے بجلی کا اسٹرکچر چینج کرے، پرائسنگ کا، غریب لوگوں کو زیادہ بجلی بیچیں. پاکستان از اسٹل یوزنگ 1/2 اور 60% آف بجلی دیٹ انڈیا یوزز. تو ہمارا جو، میں آپ کو سچ بتاؤں کہ غریب لوگ جو ہے نا، جو 200 یونٹ سے کم کرنا ہوتا ہے، وہ گھر میں استری نہیں کرتے کپڑوں کی. استری کرنی ہوگی تو وہ باہر چلے جائیں گے. میں جا گیا ہوں بلدیہ کے اندر، تو لوگ جو ہے نا کراچی میں، اور یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ 8 گھنٹے اپنا فریج بند کر دیتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو موو ٹو 200 یونٹ. ٹھیک ہے، آپ ان کو بجلی دیں ان کو، لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کا 1800 ارب روپے کا آپ کیپٹل وہ فکسڈ کاسٹ ہے نا، جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے. 1000 ارب روپے تو آپ دے ہی رہے ہیں ویسے، اس کو آپ سبسڈی میں دے رہے ہیں، تو آپ 800 ارب روپے اور دے دیجئے. چلیں ایک مثال آپ کو دے رہا ہے اگر یہ خرچہ کرنا ہے تو، لیکن آپ 200 ارب روپے دے دیں اور آپ بجلی سستی کر دیں. دوسرا یہ کہ انڈسٹری کو آپ جو ہے نا وہ کراس سبسڈی کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے پالیسی کے اندر اب دیکھیں انہوں نے گیس مہنگی کر دی. 4500 روپے کی گیس ہے، $16 کی وہ گیس بیچ رہے ہیں جو ان کو $8 سے کم پہ پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، پورٹ قاسم از دی موسٹ ایکسپینسو پورٹ ان دا ورلڈ فار LNG. وائی کینٹ یو میک دس چیپر، مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا پورٹ قاسم نقصان میں نہیں؟ اربوں روپے اس کے پاس پڑے، جی ہاں، لیکن پھر بھی ہم اتنے مہنگے. اچھا، اس کے بعد آپ نے جب گیس پہ کہی کہ ہماری بجلی زیادہ بکے گی، کیا ہوا؟ اور میں ان کو کہتا رہا ہوں، جو لوگ میری تھوڑی بہت سنتے تھے پرائیویٹلی، کہ دیکھو کوئی بھی بجلی پہ نہیں جائے گا، سب اپنے آلٹرنیٹ انرجیز پہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، جب آپ سندھ کے اندر، کیونکہ ہوا زیادہ ہے، پنجاب میں تھوڑی کم ہے، سندھ کے اندر آپ کو 14 روپے کا، 15 روپے کا یا 13 روپے کا ونڈ کا پلانٹ پڑتا ہے. گیس آپ کو بجلی جو ہے وہ سولر آپ کو 18 روپے میں پڑتی ہے. بایو ماس آپ کو جو ہے 25 روپے میں پڑتا ہے. تو کون آپ سے 35 40 45 روپے کی بجلی لے گا؟ عقل کی بات ہے. بہت شکریہ جی.